کہتا ہے نہیں مانتے ابو بکر کو خلیفہ، نہیں مانتے عمر کو خلیفہ، نہیں مانتے عثمان کو خلیفہ، ان کی خلافت شیعہ مسلک کے اندر ہے ہی نہیں مانتے حضرت ابو بکر کو خلیفہ، نہیں مانتے حضرت عمر کو خلیفہ، نہیں مانتے حضرت عثمان کو خلیفہ۔ تشیع کے مکتب فکر میں ان کی خلافت ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ شیعہ مسلک کے اندر کیا قرآن اصلی حالت میں موجود ہے؟ جب قرآن اصلی حالت میں موجود نہیں ہے تو شیعہ مسلک کے اندر ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیا لینے آئے گی؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں شیعہ مسلک کے اندر تو قرآن اصلی حالت میں موجود ہے، تو پھر آپ کے حیات القلوب جلد سوم کے اندر یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ ان علینا للہدیٰ نہیں ہے، ان علی للہدیٰ تھا، یہ تو تحریف کر دی گئی ہے۔ پھر حیات القلوب جلد سوم کے اندر یہ کیوں لکھا ہوا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی امیر المؤمنین، یہ کیوں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر تحریف کر دی گئی ہے؟ شیعہ مسلک کے اندر قرآن اصلی حالت میں نہیں ہے تو ابو بکر و عمر عثمان کی خلافت شیعہ مسلک کے اندر کیا کرنے آئے گی؟ اگر آپ کو آپ کی آزادی رائے کا اظہار کرنے دیا جائے، خلفائے ثلاثہ کے متعلق بولنے دیا جائے، آج آپ خلفائے ثلاثہ کے متعلق کھل کر بولیں گے تو اگلے دن آپ قرآن کے متعلق کھل کر بولیں گے، تو کب تک ہم آپ کی یہ بکواسات سنتے رہیں گے؟ لہٰذا اگر آپ نے یہ بکواسات کرنی ہے، اگر آپ نے اپنی آزادی رائے کا اظہار کرنا ہے تو اپنے گھر کے اندر کریں، ہمارے سامنے نہ کریں، کیونکہ ہم 96% سنی ابو بکر عمر عثمان کی تعظیم کرتے ہیں، 96% یقین رکھتے ہیں کہ قرآن اصلی حالت میں موجود ہے، وہ 96% بریلویوں کی صورت میں ہوں، دیوبندیوں کی صورت میں ہوں، اہل حدیثوں کی صورت میں ہوں۔ ایک مسلک ہے جو 4% پاکستان کے اندر ہے اور پوری دنیا کے اندر قلیل مقدار کے اندر ہے، وہ ابو بکر عمر عثمان کا دشمن ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اصلی حالت میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سینٹ میں پاس ہونے والے بل کی تردید کر رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کو اب سکون نہیں ہے، ان کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیوں؟ ان کی زبان کو لگام دینے کے لیے بل پاس ہوا ہے اور یہ بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں آزادی رائے کا اظہار کرنے دیا جائے۔ بھائی آپ کی آزادی رائے کا اظہار ہم کرنے دیتے ہیں، آپ کھل کر ٹھیک ہے آ جائیں، آپ کھل کر بولیں، پھر آپ روتے دھوتے کیوں ہو؟ پھر آپ یہ کیوں واویلا مچاتے ہو کہ شیعوں کے پاکستانی ریاست کے اندر حقوق مارے جا رہے ہیں، حقوق دبائے جا رہے ہیں؟ پھر آپ روتے کیوں ہو؟ واویلا کیوں مچاتے ہو؟ پھر اپنے حقوق کے لیے آوازیں کیوں اٹھاتے ہو ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں کا نعرہ یہ ہے ٹیئر ٹیئر گارڈر ٹیئر؟ پھر ان لوگوں کو پھر نشانہ کیوں بناتے ہو؟ ان کے متعلق آپ آوازیں کیوں کستے ہو؟ اگر آپ کو آزادی رائے کا اظہار دیا جائے تو پھر 96% کو بھی آزادی رائے کا اظہار دیا جائے جن کا نعرہ ہے ٹیئر ٹیئر گارڈر ٹیئر۔ بھائی آپ کی بھی رائے ہے، ان کی بھی رائے ہے، آپ کا فتویٰ ہے تو ان کا بھی فتویٰ ہے، پھر آپ بتلائیں جو 4% پاکستان میں ہے ان کی بات کو مانا جائے، جو 96% پاکستان کے اندر ہے ان کی بات کو مانا جائے۔ 96% ابو بکر عمر عثمان کی تعظیم کرنے والے ہیں، 4% ابو بکر عمر عثمان کے دشمن ہیں، تو پھر آپ بتلائیں امن کیسے آئے گا؟ امن آنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ان کو بھی چپ کرا دی جائے، ان کو بھی چپ کرا دی جائے، وہ اپنے گھر کے اندر اپنی محدود مقام کے اندر بیٹھ کر اپنی عبادت جس طرز پر کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے رہیں، لیکن باہر سر عام اس طرح کی بکواسات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ مسلک کے اندر ان کی خلافت ہے ہی نہیں۔ بھائی 96% یہ کہہ رہا ہے کیا شیعہ مسلک خود اسلام کے اندر ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ابو بکر عمر عثمان کے خلاف بولو؟ کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے جس طرح سمندر ناپاک نہیں ہوتے، اسی طرح کچھ لوگوں کے بھونکنے کی وجہ سے ابو بکر عمر عثمان کو خلافت والی کرسی سے بھی اتارا نہیں جا سکتا۔ وہ کوئی جمہوریت کی سیٹ تھوڑی ہے کہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا تو ان کو جمہوریت کی سیٹ سے اٹھا دیا جائے گا۔ اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو اپنے ساتھ سلایا ہے تاکہ کل کو کتے آ کر ابو بکر عمر کی قبر پر بھونکتے نہ رہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ سلایا اور ان کی خلافت پر مہر لگا دی کہ ابو بکر عمر اور عثمان کیا ہے؟ خلیفۃ الرسول ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ رب العزت بھی ان پر کیا ہے؟ راضی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خلافت پر راضی ہیں، اور پڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کی خلافت پر راضی ہیں، تو آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ان کی خلافت پر آوازیں اٹھائیں، ان کی خلافت پر انگلیاں اٹھائیں؟ جن کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مانا ہے، جن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق
جس رسول نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اسی رسول نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی موجودگی میں صدیق اکبر کے پیچھے 17 نمازیں پڑھ کر تصدیق کی ہے کہ ابو بکر میرا بھی کیا ہے، امام ہے۔ اپنی حضرت صدیق اکبر کی زندگی میں اپنی نمازیں صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی اور لٹائی دہرائی نہیں ہے، تو یہ تصدیق کر دی کہ ابو بکر میرا کیا ہے، امام ہے۔ اور خلفائے ثلاثہ کے دور کے اندر قاضی کے حیثیت سے یہ تصدیق کی ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیا ہے، درست ہے، اور ان کی خلافت کا کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ اور ابو بکر کو اپنی بیوی بنت رسول اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں کا جنازہ پڑھوا کر ابو بکر سے ثابت کیا کہ ابو بکر ہی خلیفۃ الرسول ہے، عمر ہی خلیفۃ الرسول ہے، عثمان ہی خلیفۃ الرسول ہے۔ تو حضرت علی نے ان کی خلافت کو مانا ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے کہ تو ان کی خلافت کو نہیں مانتا؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اس میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پھر حضرت علی کو پہلے خلافت کیوں نہیں دی گئی؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ابو بکر کو خلافت عمر سے پہلے، عمر کو عثمان سے پہلے، عثمان کو علی سے پہلے خلافت دو، اس لیے کہ ابو بکر نے عمر سے پہلے، عمر نے عثمان سے پہلے، عثمان نے علی سے پہلے چلے جانا ہے، اس لیے ان کو خلافت بھی کیا کرو، پہلے دو، تاکہ یہ بھی خلیفے بن جائیں اور علی بھی خلیفہ بن جائیں گے۔ کیوں؟ علی نے بعد تک زندہ رہنا ہے، ان کو بعد میں خلافت مل جائے گی۔ ابو بکر نے پہلے چلے جانا ہے، اس لیے ابو بکر کو خلافت پہلے دی جائے۔ جو نبی کا وزیر ہے دنیا میں تو اس کو خلافت پہلے دی جائے، کیوں؟ اس نے عمر سے پہلے چلے جانا ہے۔ پھر عمر کو دی جائے، کیوں؟ عثمان سے پہلے اس نے چلے جانا ہے۔ پھر عثمان کو خلافت دی جائے، کیوں؟ عثمان نے علی سے پہلے چلے جانا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہم نے تھوڑی زبردستی ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو نہیں مانتا تو تیرے نہ ماننے کی وجہ سے کیا وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں گے؟ یا خلافت اب کی کوئی سیٹ ہے کہ ان کو اس سیٹ سے اتارا جائے گا؟ اللہ نے ان کو خلیفہ بنا دیا ہے اور وہ چلے گئے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اب تو اپنی قبر خراب کر رہا ہے، اپنی نسل کو خراب کر رہا ہے، ان کا دشمن بنا کر، باقی تو کچھ نہیں کر رہا۔ اگر تو ابو بکر کو خلیفہ مانے تب بھی ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے، تو نہیں مانتا تب بھی ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے۔ تیرے نہ ماننے سے کوئی فرق ان کی خلافت پر نہیں پڑتا۔